کہ ہمارے پاس اس مسئلے کا سلوشن ہے. دیکھیں، ایک چیز آپ دیکھیں گے کہ میں بطور پبلک نمائندہ میرا کام یہ ہے، اور سب جو محکمے بھی ہیں، ادارے بھی ہیں، بیوروکریٹس بھی ہیں، ان سب کی بنیادی ذمہ داری پبلک سروس کی آتی ہے. آج بجلی پہ بات کروں گا، بہتر کرنے کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں. اگر میں آپ کو، اور میرا فوکس آج پیسکو پر ہوگا، اور انتہائی خوشائن بات ہے کہ ابھی ہماری انٹرم گورنمنٹ صوبے میں بھی ہیں اور وفاق میں بھی ہیں. اور انٹرم گورنمنٹ دوبارہ آپ یہ سن رہے ہوں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مینڈیٹ میں صرف الیکشن کروانا ہے. بالکل یہ حقیقت ایک آئینی حقیقت ہے، لیکن وہ اس وقت ہوگی کہ جب صرف منصب پہ بیٹھنے کے لیے، اقتدار میں بیٹھنے کے لیے. یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کی اہلیت کیا ہے، اور آیا وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. پاکستان کو کہ ایک طرف تو ہمارے ریٹ زیادہ ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے بجلی کے کاسٹ کا اپنی طرف مسئلہ ہے، لیکن ہماری جو پیداوار ہے وہ ہمارے ضرورت سے زیادہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گریڈ سسٹمز اور ہمارا نظام جو ہے وہ ڈیلیوری نہیں کر پا رہا، اور اس میں جو لائن لاسز بھی ہو رہے ہیں. تو میں پہلے بھی آپ کو یہ بات بتا چکا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کا، وابڈا اور پیسکو کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا یہ کام ہے کہ اپنا نظام ٹھیک کریں. ایک طرف آئی ایم ایف کی شرائط ہیں، تو دوسری طرف ہم لوگوں کو ریگولر بیسس پر بجلی فراہم نہیں کر پا رہے. اور اس میں بہانہ کیا بنتا ہے کہ ہمارے دیہات میں وہاں پہ لائن لاسز بہت زیادہ ہیں اور چوری ہوتی ہے. تو اگر ہوتی ہے تو یہ آپ کا مسئلہ ہے. اگر آپ یہ محکمہ چلا رہے ہیں، آپ تو خود لوگوں کو اس چیزوں کا بتا رہے ہیں. تو اگر آپ میں اپنے علاقے کے ان کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ وابڈا والوں کے ساتھ یا پیسکو کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ آپ کا جو یہ بہانہ یا ایکسکیوز ہے، میں اس کو ایڈریس کرنا چاہ رہا ہوں. یہاں پہ ایک غریب شخص یا ایک گھرانے والا جب میٹر لگاتا ہے تو اس کے پیچھے بل آپ 6 مہینے بعد بھیجتے ہیں. آیا وہ غریب اس ایک مہینے کا 3,000 یا 5,000 تو دے سکے گا، لیکن وہ 30,000 یا 45,000 روپے کا بل دے سکتا ہے؟ بالکل نہیں دے سکتا ہے. اس کو آپ آٹومیٹ کریں. اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو اس کے لیے بھی ہم آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جب بھی آپ میٹر لگاتے ہیں تو اپلیکیشن ساتھ کمپیوٹر میں یا آئی پیڈ میں لائیں، وہیں دستخط لیں، وہیں میٹر لگائیں، اور اسی ٹائم سے آپ میٹرنگ شروع کریں. ایک طرف ہم غریبوں کو بجلی سپلائی نہیں کر سکتے، اور دوسری طرف ہمارے جو اہلکار اور ڈیسیجن میکرز بیٹھے ہیں وہ ایسے لوگوں کو لا رہے ہیں کہ وہ ڈیلیوری نہیں کر سکتے. اور اگر جہاں بھی آپ ایک کمپنی چلاتے ہیں یا محکمہ چلاتے ہیں یا ادارہ چلاتے ہیں، یہاں پہ کافی فعال ادارے بھی ہیں، ان کی آپ کو معلومات ہوگی، لیکن ان کے پاس اپنے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. اور آبجیکٹیوز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمیں اسپیسیفک ٹائم اور کوانٹٹی دیں گے کہ 1 سال بعد یا 6 مہینے بعد ہم یہ فیصلے کر رہے ہیں، اور اس کی نظر میں یا اس کے ذریعے ہمارے اتنے اس پہ فرق پڑے گا. ابھی میری پریس کانفرنس سے پہلے ٹریڈرز جو ایک معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں، اس سے معیشت چلتی ہے کہ 70% جو دنیا کے سب سے بڑی معیشت ہے امریکہ، اس کی بھی اسمال بزنس پر معیشت چلتی ہے. اگر ان کو بجلی نہیں مل رہی ہے، اگر ان کو مہنگی بجلی مل رہی ہے، اگر وہ اپنا کاروبار نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ ٹیکس کلیکشن کہاں سے کریں گے؟ تو میرے کچھ مطالبات ہیں پیسکو سے، اور یہ چیز ابھی کافی برداشت سے باہر ہو چکی ہے، اور یہ میرا فرض ہے، اور ہم مجبور ہیں کہ ان چیزوں کے مطالبات کریں فعال طریقے سے اور عملت سطح پر. اور میں پیسکو کو 7 سپتمبر تک ٹائم دیتا ہوں، آپ کی مرضی ہے. ہم آپ کے ساتھ جو بھی افیکٹو پریکٹیکل کام ہے اس پہ ہم سوچنے کے لیے یا کام کرنے کے لیے تیار ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ آپ کے جو بقایا جات ہیں اور بجلی کا استعمال ہے، پرسنٹ وائز حکومت کے محکمے وہ کتنے کر رہے ہیں، آیا وہ وفاقی حکومت ہے یا وہ صوبائی حکومت ہے، اور اس میں صارفین کنزیومرز کتنے کر رہے ہیں.
دوسرا ہمیں یہ بتایا جائے کہ آپ کے جو بقایا جات ہیں، اور میری معلومات کے مطابق 15 ارب روپے ابھی بھی حکومت کا خسارہ ہے جو پیسکو کو بقایا جات باقی رہتے ہیں، اس کی ریکوری کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ پیسکو جو کشمیر کو بھی بجلی دے رہا ہے، اس کے ٹی او آرز کیا ہیں، اس کی ریکوری کیسے ہو رہی ہے، وہ بھی ہمیں بتایا جائے۔ مطالبہ ہے اور عوام کو میرے یہ پیغام ہے کہ آپ ہر ایک شخص کو جانتے ہیں، تو آپ ان چیز کے مطالبات جو آپ کا حق ہے، جائز حق ہے، آپ کریں گے تو آپ کو ملیں گے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو یہ چیزیں کوئی بھی پورا کر کے نہیں دے گا۔ اگر ہم کم از کم جو ہماری مطالبہ ڈے ون سے رہا ہے، وقت سر سے رہا ہے، کافی ٹائم سے، کہ اگر آپ پاکستان کی ایک بہتر امیج دنیا میں بنانا چاہتے ہیں تو کم از کم دنیا کو یہ پیغام بھجوائیں کہ وی آر اوپن فار بزنس، ہم آپ کے ساتھ پارٹنرشپ کے لیے تیار ہیں۔ یہ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جو مشرق وسطی، مڈل ایسٹ اور باقی جگہوں پہ جاتی ہیں، جن کا ریونیو فارچون 5 پاکستان سے کئی گنا زیادہ ہے، وہ اس لیے جاتی ہیں کہ ان کو کم از کم ایسے ماحول دیا جا سکے کہ جہاں پہ انسرٹی نہیں ہے،